اچھا، عموماً جب بھی ہم انصاف یا عدل کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوری طور پر کیا ابھرتا ہے؟ ظاہر ہے ایک عدالت کا منظر۔ جی بالکل، ایک جج، کٹہرا، وکیلوں کی بحث اور کچھ قانونی کتابیں۔ ایگزیکٹلی ایک ایسی جگہ جہاں چیزیں بالکل واضح سمجھی جاتی ہیں، مطلب بالکل سیاہ اور سفید کی طرح۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس کا فیصلہ ٹھوس ثبوتوں کی بنیاد پر ہوگا۔ صحیح بات ہے۔ لیکن ذرا تصور کریں کہ یہ کٹہرا کسی لکڑی اور پتھر کی عدالت کے بجائے انسان کا اپنا دل ہو، اور ثبوتوں کی جگہ سامنے شدت ترین جذبات ہوں، یعنی ایک طرف انتقام اور غصہ ہو اور دوسری طرف بے پناہ ہمدردی۔ تو کیا اس وقت حق اور باطل کو الگ کرنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت بہت گہرا سوال ہے، کیونکہ دیکھیں یہیں آ کر انصاف محض ایک قانونی یا مشینی عمل نہیں رہتا، بلکہ یہ ہماری انسانی نفسیات اور ہمارے کردار کا سب سے بڑا امتحان بن جاتا ہے۔ ماضی کی تلخیاں ہیں تو وہاں فیصلہ کرنا ایک بالکل مختلف کھیل بن جاتا ہے۔ اور یہی وہ مشکل ترین صورتحال ہے جسے آج ہم اپنی اس تفصیلی گفتگو، اس ڈیپ ڈائیو میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم جن نوٹس اور تحریروں کا جائزہ لے رہے ہیں وہ دراصل سورہ یوسف کے ایک مخصوص اور انتہائی ڈرامٹک واقعے کے گرد گھومتے ہیں۔ جی، اور ہم آج اس واقعے کو محض ایک تاریخی کہانی کے طور پر نہیں دیکھ رہے ہیں۔ بالکل نہیں، ہم اسے انسانی نفسیات، لیڈرشپ اور جذباتی ذہانت، جسے ہم ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں، اس کے ایک زبردست کیس سٹڈی کے طور پر دیکھیں گے۔ مطلب یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب آپ کے پاس بے پناہ طاقت ہو اور حالات آپ کو جذباتی طور پر توڑنے یا مشتعل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہوں، تو تب انصاف پر کیسے قائم رہا جاتا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ مطالعہ آج کے دور کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا صدیوں پہلے تھا، کیونکہ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح ایک انسان کو بے وقت دو انتہائی متضاد حالتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی ایک طرف غصہ اور دوسری طرف رحم۔ ایگزیکٹلی، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اسے شدید غصہ دلا رہے ہیں، اور دوسری طرف وہی لوگ انتہائی جذباتی انداز میں رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور اس سب کے درمیان اس شخص کے پاس مکمل اختیار ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ طاقت، جذبات اور انصاف کے درمیان توازن قائم کرنے کا ایک ماسٹر کلاس ہے۔ اچھا چلیں اس منظر کو ذرا کھول کر بیان کرتے ہیں۔ تصور کریں کہ ایک دربار لگا ہوا ہے، حضرت یوسف مصر کے ایک انتہائی طاقتور حکمران کے طور پر تخت پر بیٹھے ہیں جی۔ اور ان کے سامنے ان کے وہ سوتیلے بھائی کھڑے ہیں جنہوں نے برسوں پہلے انہیں ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ لیکن یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان بھائیوں کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو طاقتور حکمران ہے یہ دراصل ان کا وہی بھائی یوسف ہے۔ صحیح۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک تدبیر کے تحت یوسف کے سگے بھائی بنیامین کے سامان سے بادشاہ کا ایک پیالہ برآمد ہوتا ہے اور اس پر چوری کا الزام لگتا ہے۔ اس پر باقی جو سوتیلے بھائی ہیں وہ اپنے دفاع میں ایک انتہائی سخت جملہ کہتے ہیں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ جی، مطلب وہ براہ راست یوسف پر چوری کا الزام لگا رہے ہیں، وہ بھی خود یوسف کے منہ پر۔ واہ، ذرا اس لمحے کی نزاکت کو محسوس کریں۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جو دنیا کے کسی بھی انسان کو آپے سے باہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ مطلب وہ نہ صرف اپنے بھائی کو چور قرار دے رہے ہیں بلکہ وہ اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے چور کہہ رہے ہیں جو اس وقت ان کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اچھا رکیں، ذرا اس کو آج کے دور کی ایک مثال سے جوڑتے ہیں تاکہ بات مزید کلیئر ہو۔ فرض کریں آپ کسی بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے CEO ہیں اور آپ نے ایک دن فیصلہ کیا کہ آپ اپنا حلیہ بدل کر ایک عام کلرک کے روپ میں دفتر جائیں گے تاکہ دیکھ سکیں کہ گراؤنڈ پر کیا ہو رہا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ اسی وقت اپنا اصلی روپ ظاہر کریں اور انہیں وہی نوکری سے نکال دیں۔ جی، ان کا کیریئر تباہ کر دیں۔ اس وقت آپ کے جسم میں جو ایڈرینلن دوڑ رہا ہوگا، جو غصہ ابل رہا ہوگا، اس حالت میں مکمل خاموشی اختیار کر لینا کتنا ناممکن محسوس ہوتا ہے۔ یہ ایک زبردست مثال ہے، کیونکہ نفسیاتی طور پر دیکھیں نا،
جب ہمیں اس طرح کا چیلنج ملتا ہے تو ہمارے دماغ کا وہ حصہ جسے ایمیگڈالا کہتے ہیں وہ فوراً ہائی جیک ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمارا دماغ ریئیکٹ کرنے کو کہتا ہے؟ بالکل، دماغ ہمیں چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ ابھی اپنا دفاع کرو، ابھی اپنی طاقت دکھاؤ، ابھی انہیں بتاؤ کہ تم کون ہو۔ لیکن ان تحریروں میں جو آیت 70 کا حوالہ ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا رد عمل کیا تھا۔ عربی کے الفاظ ہیں فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یعنی یوسف نے اس بات کو، اس تکلیف اور غصے کو اپنے نفس میں، اپنے اندر دبا لیا اور ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ واہ! دیانتداری یا انٹیگریٹی کا اصل امتحان یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کے سامنے کیسی تقریریں کرتے ہیں۔ اصل دیانتداری یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اپنے مخالف کو تباہ کرنے کی مکمل طاقت ہو اور وہ آپ کو غصہ دلائے تو آپ اپنے رد عمل کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ بات واقعی مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ ہم عموماً دیانتداری کو صرف سچ بولنے یا کرپشن نہ کرنے تک محدود سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو خاموشی ہے، اپنے اندر کے اس طوفان کو پینا ہے، یہ تو ایک بالکل مختلف سطح کا ضبط ہے۔ بالکل ہے، اور تحریر یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ دل ہی دل میں یہ ضرور سوچتے ہیں کہ تمہاری حالت تو زیادہ بری ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ یعنی انہیں غصہ تو آیا تھا؟ ظاہر ہے وہ انسان تھے، مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے اس الزام کو محسوس نہیں کیا، ان کے اندر ایک پوری جنگ چل رہی ہے، لیکن وہ اس احساس کو اپنے فیصلے یا اپنے عمل پر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ اور میرے خیال میں یہی وہ مقام ہے جہاں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ طاقت کا اصل مطلب کیا ہے۔ ہم عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس اختیار ہے اور وہ فوراً سزا دے سکتا ہے، بس وہی طاقتور ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن یہ مطالعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اپنا رد عمل روک کر رکھنا اصل عظمت ہے۔ انہوں نے اس جھوٹے الزام کو اپنی ایگو کا مسئلہ نہیں بنایا، انہوں نے سوچا کہ اگر میں نے ابھی غصے میں آ کر راز کھول دیا تو جو اصل مقصد ہے، جو انصاف کا عمل ہے، وہ خراب ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی لیڈرشپ کوالٹی ہے۔ ایگزیکٹلی، وقتی اشتعال کو اپنے طویل المدتی مقصد کے راستے میں نہیں آنے دیا۔ اچھا، چلیں، یہ تو وہ مرحلہ تھا جہاں ایک انسان کو غصہ دلا کر اکسایا گیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہاں آ کر معاملہ واقعی بہت بہت دلچسپ ہو جاتا ہے، کیونکہ منظرنامہ اچانک 180 ڈگری پر گھوم جاتا ہے۔ بالکل گھوم جاتا ہے۔ ابھی کچھ لمحے پہلے جو بھائی طنز کر رہے تھے، الزام لگا رہے تھے، جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ قانون کے مطابق اب ان کا بھائی بادشاہ کے پاس قید میں رہے گا، تو وہ فوراً پینترا بدل لیتے ہیں۔ اب وہ رحم کی بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اے عزیز، اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے، لہٰذا اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں۔ اور وہ خوشامد بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں، یعنی محسنین میں دیکھتے ہیں۔ اگر آپ اسے جدید نیگوسیشن یا گفتگو شنید کے زاویے سے دیکھیں تو یہ ایک انتہائی کلاسک ٹیکنیک ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حقائق اور قانون ان کے خلاف ہیں اور وہ میرٹ پر نہیں بچ سکتے تو انہوں نے فوراً جذبات کا کارڈ کھیل دیا۔ ایموشنل بلیک میلنگ۔ بالکل، ایک بوڑھے باپ کا ذکر کیا تاکہ ہمدردی پیدا ہو، ایک متبادل کی پیشکش کی، اور پھر وہ جو لفظ استعمال کیا، محسن، یہ لگا کر ایک طرح کا نفسیاتی جال بچھا دیا۔ اچھا، مجھے یہاں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کرنے دیں، یا کم از کم ایک سوال اٹھانے دیں۔ دیکھیں، بظاہر تو بھائیوں کی یہ پیشکش بہت نیک، بڑی عظیم اور قربانی کے جذبے سے بھری ہوئی لگتی ہے۔ بظاہر لگتی ہے، ہاں۔ ذرا سوچیں، وہ اپنے ایک ضعیف باپ کی خاطر خود کو غلامی کے لیے پیش کر رہے ہیں کہ چلو ہمارے بھائی کو چھوڑ دو، ہمیں رکھ لو۔ کیا قانون کا مقصد انسانوں کی فلاح نہیں ہے؟ ایک رحم دل انسان کو تو اس جذبے کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر ایک بادشاہ کسی بوڑھے باپ کے دکھ کو محسوس کر کے اس التجا کو مان لے تو کیا یہ واقعی ایک احسان نہیں کہلائے گا؟ مطلب کیا انصاف میں اتنی لچک نہیں ہونی چاہیے کہ وہ انسانی ہمدردی کو جگہ دے سکے؟ دیکھیں، آپ نے جو نقطہ اٹھایا ہے نا، یہ اتنا عام اور اتنا فطری ہے کہ کوئی بھی عام انسان اسی ہمدردی کے جال میں پھنس جائے، اور بظاہر یہ واقعی بہت پرکشش لگتا ہے کہ قانون کو تھوڑا سا موڑ کر کسی بوڑھے باپ کی مدد کر دی جائے۔ جی، ہر کوئی یہی کہے گا کہ بھلائی کر دو۔ لیکن ذرا ایک قدم پیچھے ہٹ کر اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں۔ یہ غصے سے بھی زیادہ خطرناک امتحان تھا۔ یہ دراصل ہمدردی کے نام پر قانون اور انصاف کو ہائی جیک کرنے کی کوشش ہے۔ ذرا سوچئے، وہ مانگ کیا رہے ہیں؟ وہ مانگ رہے ہیں کہ جس پر جرم ثابت ہوا ہے،
اسے چھوڑ کر کسی بے گناہ کو سزا دے دی جائے؟ ایگزیکٹلی وہ ہمدردی کا استعمال کر کے میرٹ کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں۔ وہ بادشاہ کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ قانون توڑ دیں گے تو آپ ایک محسن ہیں، آپ اچھے انسان ہیں۔ اوہ، اور اس کا خاموش مطلب یہ ہے کہ اگر قانون پر عمل کیا تو آپ ایک ظالم اور بے رحم انسان ہیں؟ بالکل، یہ ایک بہت گہری جذباتی بلیک میلنگ ہے۔ اگر نظام عدل اس بنیاد پر فیصلے کرنا شروع کر دے کہ کس کی کہانی میں کتنا درد ہے یا کون کتنی قربانی دینے کو تیار ہے، تو پھر قانون کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی۔ فیصلہ اس بنیاد پر ہونا چاہیے کہ جرم کس نے کیا ہے، نہ کہ اس پر کہ کس کا باپ کتنا بوڑھا ہے۔ واہ، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جو ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ یار اس نے کرپشن تو کی ہے لیکن اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اسے نوکری سے مت نکالو۔ جی، بہت عام سی بات ہے ہمارے ہاں۔ یا پھر اس نے ٹریفک سگنل توڑا ہے لیکن غریب آدمی ہے، چالان مت کرو۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہم اس قانون نافذ کرنے والے کو بے رحم کہتے ہیں جو ان کی بات نہیں مانتا۔ تو مطلب کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ہمدردی ہم روزمرہ معاملات میں دکھاتے ہیں یہ دراصل سسٹم کے لیے زہر قاتل ہے؟ میں قطعی طور پر یہی کہہ رہی ہوں۔ اگر وہ ہمدردی قانون اور انصاف کی قیمت پر کی جا رہی ہے، انفرادی سطح پر اپنی جیب سے کسی کی مدد کرنا اور بات ہے، لیکن ایک منصف کے طور پر جذبات کی رو میں بہہ کر ایک بے گناہ کو سزا دینا، چاہے وہ خود کو رضاکارانہ طور پر ہی کیوں نہ پیش کر رہا ہو، اور ایک مجرم کو چھوڑ دینا، یہ انصاف نہیں، یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ صحیح۔ جرم جس نے کیا ہے، سزا اسی کا حق ہے۔ قانون کی نظر میں یہ کوئی معقول عذر نہیں ہے کہ کوئی دوسرا شخص محبت میں آ کر اس کی جگہ سزا کاٹ لے۔ اس سے تو پورے معاشرے کا نظام اور عدل پر سے لوگوں کا اعتماد ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ تو پھر ان سب باتوں کے بعد ایک حکمران، ایک منصف اس صورتحال کا سامنا کیسے کرتا ہے جب ایک طرف غصہ تھا اور دوسری طرف یہ شدید جذباتی دباؤ؟ تو حضرت یوسف کا حتمی فیصلہ کیا تھا؟ اس کا جواب ہمیں ان تحریروں کے بالکل آخری حصے یعنی آیت 79 میں ملتا ہے، اور یہ سیدھا ہمارے آج کے مرکزی عنوان کی روح تک جاتا ہے۔ جی، وہ کیا کہتے ہیں؟ جب بھائیوں نے یہ جذباتی اپیل کی تو ان کا جواب انتہائی دو ٹوک اور واضح تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ معاف کیجیے، میرے محکمے کے اصول اس کی اجازت نہیں دیتے۔ ان کے الفاظ تھے معاذ اللہ، یعنی اللہ کی پناہ۔ جی، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کیسے اس شخص کے علاوہ کسی اور کو پکڑیں جس کے پاس سے ہم نے اپنا سامان پایا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً ہمارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ ذرا اس تضاد کے بارے میں سوچیں۔ بھائیوں نے انہیں کیا کہہ کر پکارا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ آپ محسن ہیں۔ بالکل۔ لیکن حضرت یوسف کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے تمہاری بات مان لی تو میں ظالم ہو جاؤں گا۔ یعنی معاشرہ جسے احسان اور نیکی سمجھتا ہے، قانون توڑ کر کسی کی مدد کرنا حقیقی انصاف کی نظر میں وہ ظلم کی بدترین قسم ہے۔ 100% درست۔ ان الفاظ کی شدت پر غور کریں۔ معاذ اللہ، وہ اس تجویز سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ وہ اسے محض ایک انتظامی غلطی نہیں سمجھ رہے، بلکہ ایک اخلاقی گناہ اور ایک مکروہ عمل قرار دے رہے ہیں۔ یہ ہے سچے انصاف کی غیر متزلزل تعریف، جو کسی بھی قسم کی جذباتیت کو مسترد کرتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور یہیں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ سچا انصاف بظاہر کتنا بے رحم اور تنہا محسوس ہو سکتا ہے۔ یہ اندھا ہوتا ہے، لیکن اس کا اندھا پن ہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ واہ! یہ انصاف اس غصے کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے جو انہیں چور کہلانے پر آیا تھا، اور یہ اس نرمی اور رحم کو بھی رد کر دیتا ہے جو بوڑھے باپ کا سن کر پیدا ہونی چاہیے تھی۔ وہ صرف اور صرف حقائق پر کھڑے رہتے ہیں۔ یہ کتنا مشکل مقام ہے۔ مطلب ایک لیڈر یا کسی بھی اختیار رکھنے والے شخص کو ان دو خطرناک جذباتی کناروں کے درمیان چلنا ہوتا ہے۔ ایک کنارہ آپ کی اپنی انا، غصے اور انتقام کا ہے، اور دوسرا کنارہ لوگوں کے آنسوؤں اور ان کی مجبوریوں کا ہے۔ جی، اور یہ دونوں کنارے آپ کو اصول کے راستے سے ہٹانے کے لیے پوری طاقت لگاتے ہیں، اور جو شخص ان دونوں کی کشش سے بچ کر بالکل سیدھے راستے پر چلتا ہے وہی دراصل انصاف قائم کرتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ تحریریں محض گزرے ہوئے وقت کی داستانیں نہیں ہیں، یہ انسانی رویوں اور جذبات کے طوفان میں اپنی سمت درست رکھنے کا ایک زندہ مینول ہے۔ جب بھی کسی کو اختیار دیا جاتا ہے، اس کے سامنے روزانہ ایسے ہی امتحانات آتے ہیں جہاں اسے میرٹ اور جذبات میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ آج کی ہماری اس تفصیلی نشست میں ایک
واقعی انصاف اور انسانی جذبات کے اس رشتے کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے کا موقع دیا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ کس طرح غصے کی حالت میں خاموشی آپ کا سب سے بڑا ہتھیار بن سکتی ہے، اور کس طرح ہمدردی کے خوبصورت لبادے میں اکثر اوقات میرٹ کا قتل چھپا ہوتا ہے۔ جی، اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اس تجزیے کے بعد ہم جب بھی دیانتداری یا انصاف کے بارے میں سوچیں گے تو نظر صرف عدالتوں پر نہیں جائے گی، بلکہ اپنے اندر اور اپنے روزمرہ کے فیصلوں پر بھی جائے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو گفتگو کے بالکل اختتام پر اس پورے مطالعے کی روشنی میں ایک ایسا سوال ہے جو ہر انسان کو دیر تک سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ ہم آج کی اس تیز رفتار دنیا میں رہتے ہیں جہاں اکثر نیٹ ورکنگ، تعلقات نبھانے اور کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کے نام پر قوانین کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ بہت عام ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو اصولوں سے ہٹ کر کوئی فیور دے دیا تو ہم نے بڑا احسان کیا، لیکن ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا ایسا کرتے ہوئے، میرٹ کا گلا گھونٹتے ہوئے، کیا ہم نادانستگی میں اپنے ہی معاشرے میں ایک بہت بڑی ناانصافی کو فروغ تو نہیں دے رہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا سچا اور حقیقی محسن وہ ہے جو کسی کے آنسو دیکھ کر جذبات میں بہہ جائے اور اصولوں کی قربانی دے دے؟ یا وہ جو مشکل ترین اور بظاہر سخت ترین حالات میں بھی میرٹ کے اصولوں پر ڈٹا رہے، چاہے دنیا اسے کچھ بھی کہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے ضرور غور کرنا چاہیے۔